مکرم مبارک احمد طاہر صاحب شہید ابن مکرم عبد المجید صاحب شہید لاہور کے رہنے والے تھے۔ ان کی دادی محترمہ قادیان کی تھیں۔ ان کے والد محترم نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بیعت کی۔ یہ ایک بینک میں ٹائپسٹ کے طور پر بھرتی ہوئے اور اس سروس کے دوران پہلے بی اے کیا، پھر ایم اے کیا اور بینک کے مختلف کورسز بھی کیے، اور بینک میں ہی ترقی کرتے کرتے نیشنل بینک میں وائس پریزیڈنٹ کے طور پر کام کر رہے تھے اس وقت، اور سینئر پریزیڈنٹ کی پروموشن بھی ان کی ڈیو تھی۔ بیسٹ امپلائی آف دا بینک کا ان کو کیش پرائز بھی ملا۔ مولانا دوست محمد صاحب شاید مرحوم مورخ احمدیت کے یہ داماد تھے۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 57 سال تھی۔ بطور نائب قائد ناظم تعلیم حلقہ دار ذکر خدمت سر انجام دے رہے تھے۔ اللہ کے فضل سے موسی تھے۔ ثانیہ والے روز نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اپنے دونوں بیٹوں کے ہمراہ مسجد بیت النور ماڈل ٹاؤن میں آئے اور خود مین ہال میں پیچھے بیٹھ گئے اور دونوں بیٹے دوسرے ہال میں بیٹھ گئے۔ جب دہشت گرد نے اپنی کارروائی شروع کی اور مربی صاحب نے دعا کے لیے کہا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی شروع کر دی۔ دعا کے دوران ہی ایک گولی ان کے بائیں بازو میں لگی اور دوسری دل کے پاس، جس سے موقع پر ہی ان کی شہادت ہو گئی۔ بہت ہمدرد انسان تھے۔ بینک میں اپنے لیول کے آفیسر سے اتنی دوستی نہیں تھی جتنی کہ اپنے ماتحت ورکر سے دوستی تھی ان کی۔ اپنے گھر میں ہی نماز سینٹر بنایا ہوا تھا اور پہلی منزل صرف نماز سینٹر کے لیے تعمیر کروائی تھی۔ خلافت سے بہت عشق تھا۔ ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ جماعتی کام سے واپس آتے ہوئے اگر رات کے 3 بجے بج جاتے تو ہمیں کچھ نہیں کہتے تھے۔ اگر بچے گئے ہیں اور کسی جماعتی کام میں مصروف ہیں، رات کے 3 بج جائیں تب بھی کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن اگر کسی اور کام سے ہم گھر سے باہر جاتے اور عشاء کی نماز سے لیٹ واپسی ہوتی تو بڑی ڈانٹ پڑا کرتی تھی۔ سخاوت ان کی زندگی کا ایک بڑا خلق تھا۔ لوگوں کی بڑی بڑی چیزیں مفت دے دیا کرتے تھے۔ مربیان سے بہت لگاؤ تھا، مربیان سلسلہ سے بہت عزت کرتے تھے، ان کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ جہاں بھی گھر لیا یا حلقے کا مرکز اور سینٹر اپنے گھر کو ہی بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ بہت ملنسار تھے۔ مکرم انیس احمد صاحب شہید ابن مکرم صوبے دار منیر احمد صاحب شہید مرحوم کا خاندان ضلع فیصل آباد سے تھا، جہاں سے بعد میں لاہور شفٹ ہو گئے۔ میٹرک کی تعلیم کے بعد کمپیوٹر ہارڈ ویئر کا کام کرتے تھے۔ گلبرگ میں ان کا آفس تھا۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 35 سال تھی۔ نظام وصیت میں شامل تھے۔ مسجد دار ذکر میں ان کی شہادت ہوئی۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے عموماً ماڈل ٹاؤن جایا کرتے تھے۔ ثانیہ کے روز کسی کام سے نکلے اور نماز جمعہ کے لیے مسجد دار ذکر چلے گئے۔ اپنے والد صاحب کے ساتھ محراب کے قریب ہی بیٹھے تھے۔ فائرنگ شروع ہوئی تو والد صاحب نے چھپنے کے لیے کہا تو جواباً کہا کہ آپ چھپ جائیں، میں ادھر لوگوں کی مدد کرتا ہوں، اور اس دوران دہشت گرد کی گولیوں سے شہید ہو گئے۔ بیوی بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، اسی طرح والد صاحب کی بہت اطاعت کرتے تھے۔ سسرالی رشتہ داروں سے بھی بھائیوں جیسا تعلق تھا۔ خدمت خلق کا بہت شوق تھا۔ ایک جگہ کسی احمدی دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس وقت فوری طور پہ خون نہیں مل رہا تھا، تو اپنا خون بھی دیا، اور پھر اس نے علاج کے لیے پیسے مانگے قرض کے طور پر 5000 یا کتنے، تو وہ دے دیے اور قرض واپس بھی نہیں لیا۔ اپنے بیٹے کو باقاعدگی سے قرآن کلاس کے لیے بھجواتے تھے اور جماعتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ اس سانحے میں ان کے چھوٹے بھائی مکرم منور احمد صاحب بھی شہید ہو گئے ہیں۔ مکرم منور احمد صاحب شہید ابن مکرم صوبے دار منیر احمد صاحب، یہ بھی اپنے بھائی کی طرح ان کا تعلق بھی فیصل آباد سے تھا۔ پیدائشی احمدی تھے، لیکن کچھ عرصہ شیعہ عقائد کی طرف مائل رہے، کیونکہ انہوں نے اپنی نانی جو ذاکرہ تھیں ان کے پاس پرورش پائی تھی۔ خود بھی ذاکر اور پیر بن گئے تھے، اور اسی دوران پھر انہوں نے خواب میں حضرت امام حسین اور حضرت علی کو دیکھا۔ وہ آئے ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے بارے میں ان کو بتایا، تو دوبارہ انہوں نے بیعت کر لی اور بڑے فعال کارکن تھے۔ فطرت نیک تھی، اللہ تعالیٰ نے خود ان کی رہنمائی فرما دی۔ احمدیت کا بہت علم تھا، بہت احمدی بھی تبلیغ کرتے تھے اور بہت ساری بیعتیں بھی کروائیں انہوں نے۔
دعوت اللہ کے شہدائی تھے، بڑے بڑے مولویوں کو لاجواب کر دیتے تھے۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 30 سال تھی۔ بطور نائب ناظم اصلاح ارشاد خدمت کی توفیق ملی۔ اللہ کے فضل سے موسی تھے۔ دارالذکر میں ان کی شہادت ہوئی۔ دارالذکر میں نماز جمعہ کے وقت، حملے کے وقت یہ بیرونی گیٹ سے فائرنگ کی آواز آئی تو یہ نہایت پھرتی سے کرالنگ کرتے ہوئے باہر نکلے اور جلدی سے واپس آ کر مین ہال کی طرف جانے والے اندرونی گیٹ بند کیا اور ہال کے مین گیٹ میں دروازے بند کروائے۔ حملے کے دوران مسلسل گھر فون سے رابطہ رکھا اور اپنے چچا سے دعا کے لیے کہتے رہے اور کہا کہ میں اوپر جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کریں۔ ایک اینی شاید دوست نے بتایا کہ حملہ کے شروع میں ہی ہال کے اندر آئے اور زور سے آوازیں دینی شروع کر دیں کہ اگر کسی کے پاس اسلحہ ہے تو دو مجھے، کیونکہ دہشت گرد اندر آ گئے ہیں۔ لیکن وہاں مسجد میں نمازیں پڑھنے آئے تھے لوگ، اسلحہ لے کے تو نہیں آئے تھے۔ اس کے بعد جب اندر فائرنگ سے لوگ زخمی ہوئے اور جب دہشت گرد ہال سے اوپر جاتے تو یہ موقع پا کر بڑی پھرتی سے کرالنگ کرتے ہوئے زخمی بزرگان کو پانی پلاتے رہے۔ پولیس اور انتظامیہ یہی اعتراض کر رہی ہے نا، آپ لوگ کیوں نہیں اسلحہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے؟ یہ غیر احمدیوں کا تو کام یہی ہے کہ وہ لے کے بیٹھ سکتے ہیں لیکن احمدی نہیں، کیونکہ یا پولیس بالکل ہاتھ اٹھا لے اور کہتے کہ اپنی حفاظت کو خود انتظام کریں۔ بہرحال مسلسل موقع کی تلاش میں رہے کہ دہشت گرد کو پکڑیں۔ بالآخر موقع پا کر نہایت بہادری سے دہشت گرد کو پکڑا، جس کی وجہ سے دہشت گرد نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا لیا۔ دھماکے کی وجہ سے یہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کو شروع میں معلوم ہو چکا تھا کہ ان کے بھائی مکرم انیس احمد صاحب شہید ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بڑی بہادری سے لوگوں کی مدد کرتے رہے۔ ان کے گھر بڑے عرصے سے باہر منافرت پھیلانے والے اشتہارات اور پوسٹر چسپاں تھے۔ اس سے پہلے بھی غیرت جماعت انتشار پسند ایسی کارروائیاں کرتے رہتے تھے، لیکن شہید مرحوم نے یہ پوسٹر لگانے والے بچوں کے ذریعے سے ہی کام کرواتے ہیں۔ بچوں کو بڑے پیار اور اخلاق سے سمجھایا اور بچوں پہ اثر بھی ہو گیا، ان کو سمجھ آ گئی، لیکن پھر وہ بڑوں کے کہنے پہ مجبور تھے، لگا جایا کرتے تھے۔